خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں۔ بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے۔ 2016 کو ماہ رمضان میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیے جانے والے معروف قوال امجد صابری کون تھے؟ ان کے خاندان کا موسیقی سے کیا تعلق تھا؟ صابری برادران کی تاریخ کیا ہے؟ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا اور ان کے قاتل پکڑے جانے کے بعد موت کے منہ میں کیوں نہ جا سکے؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 23 دسمبر 1976 کو برِ صغیر پاک و ہند کے معروف قوال گھرانے کے چشم و چراغ غلام فرید صابری کے آنگن میں جنم لینے والے امجد صابری بچپن ہی سے موسیقی کی طرف مائل تھے، کیونکہ انہی کے گھر میں جو ماحول تھا اسی میں ٹوٹلی میوزک تھا، قوالی تھی اور اسی طرح سر اور تام سے دلوں کو محظوظ کیا جاتا تھا۔ آپ اس وقت 4-5 سال کی عمر کے ہوں گے جب آپ نے ایک مرتبہ اپنے والد اور چچاؤں کو قوالی کرتے دیکھا تو انہیں کاپی کرنے لگے۔ آپ کے والد غلام فرید صابری چونکہ ایک بڑے ہی نامور قوال تھے اور استاد کا درجہ رکھتے تھے، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو انہیں آپ کے پوت کے جو پاؤں تھے وہ پالنے میں دکھ پڑے۔ انہوں نے آپ کو پھر باقاعدہ سکھانا شروع کر دیا اور 9 سال کی عمر میں استاد امجد صابری نے اپنے والد مرحوم غلام فرید صابری اور اپنے چچاؤں کے ساتھ پہلی مرتبہ سٹیج پر پرفارم کیا، اور جیسے ہی آپ نے سٹیج پر پرفارم کیا وہاں پر موجود آپ کے چچا فرماتے ہیں کہ امجد صابری گاتا جاتا تھا اور ہم محظوظ تو ہو رہے تھے اور ساتھ حیران بھی اور بڑے فخر سے انہیں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے خاندان کو ان کا ادبی وارث مل چکا ہے۔ چونکہ امجد صابری کو قوالی ورثے میں ملی تھی تو موسیقی کی دیگر اصناف پہ آپ نے قوالی کو ترجیح دیتے ہوئے موسیقی میں طبع آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ نے اپنے خاندانی وراثت یعنی قوالی کو ایسے رنگ میں پیش کیا کہ اس بے مثال تاریخ میں اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ اور امجد صابری نے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، انگلینڈ اور امریکہ کے سمیت دنیا کے 27 ممالک میں اپنے فن کا لوہا منوایا اور اپنی آواز کا جادو جگایا۔ لیکن امجد صابری کے والد کے انتقال کے بعد آپ کا ایک نیا روپ سامنے آیا، لوگوں کو آپ سے محبت ہونے لگی اور آپ نے اپنی خاندانی وراثت یعنی قوالی کو ایک ایسی نئی جلتا رنگ میں، نئے انداز میں لوگوں کے سامنے لایا کہ جو قوالی کا سفر تھا، جو قوالی کا فن تھا، وہ جو مر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، اسے دوبارہ سے نئی اڑان کے لیے پر مل گئے اور وہ ایسا پھر سے زندہ و جاوید ہو گیا کہ امجد صابری کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا اور ان کے خاندان کے نام کو بھی زندہ کر گیا۔ لیکن اپنے والد کی مشہور زمانہ کلام بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے جانا مدینے تیاریاں کرو۔ یہ کلام برِ صغیر پاک و ہند کے فنکاروں نے اپنی آواز میں گا کر لوہا منوانے کی کوشش ضرور کی، لیکن جو چاشنی فطرت نے امجد صابری کے آواز کے ذریعے ان کلاموں کو عطا کی تھی اسی کی کوئی مثال نہیں مل سکی۔ تو امجد صابری کا ایک کلام تاجدار حرم ہو نگاہ کرم جب کوک اسٹوڈیو سے عاطف اسلم نے گایا تو آپ سے ایک انٹرویو میں اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عاطف اسلم نے کیسا گایا ہے، تو آپ نے کہا چونکہ بہت سے لوگ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ عاطف اسلم کے اگینسٹ بات کریں، انہوں نے اچھا نہیں گایا، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں عاطف اسلم نے بہت اچھا گایا ہے اور جس نئے رنگ میں گایا ہے وہ دوبارہ سے یہ جو صنف قوالی ہے اسے زندہ و جاوید کرنے کے لیے کافی ہوگا۔
दोस्तों अमजद साबरी मोहब्बत की बात करने वाला था, अमन की और प्यार का भाषण देने वाला था, लेकिन एक दिन फिर क्या हुआ कि माह रमज़ान के बाबरकत महीने में आप एक प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में कुछ 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने आपको यकदम से एक गोली मारकर इस दारे फ़ानी से कूच करा दिया। अमजद साबरी का कोई कसूर नहीं था, उसका कसूर यही था कि वो मोहब्बत की बात करता था और वो भी नफ़रतों भरे बाज़ार में, नफ़रत की शहर में मोहब्बत का भाषण भेजता था। लेकिन अमजद साबरी के कातिल फिर बाद में पकड़े भी गए, एक नाम निहाद तंजीम ने उनके कातलों की ज़िम्मेदारी कबूल कर दी थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान में होता आया है, उनके कातिल पकड़े जाने के बाद उन्होंने रजामंदी भी ज़ाहिर कर दी कि हाँ हमने वो कत्ल किया था, मोहब्बत की बात करने वाला वो शख्स हमारी ही गोली से दारे फ़ानी से कूच कर गया था। लेकिन उन्हें कोई भी अभी तक सज़ा ना मिल सकी, और क्यों ना मिल सकी इसके बारे में गवर्नमेंट और जो इदारे हैं उन्हें ज़रूर जवाब देना चाहिए। लेकिन नाजरीन इसी के साथ साथ ये भी कि अमजद साबरी साहब के जो बेटे मुजद्दद अली साबरी हैं वो भी बड़ा अच्छा गाते हैं, और वो भी अपनी मिसाल आप हैं, और वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए फ़ने कवाली में मुख्तलिफ तजुर्बात करते हुए नए रंगों में भरपूर इजाफा करते हुए जा रहे हैं। लोग उन्हीं पर भी निशावर कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन दोस्तों आप हमें ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि अमजद साबरी के कातलों को अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली, और साथ साथ ये भी कि अमजद साबरी कि कौन से गाने तराने आपको पसंद थे। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपकी मोहब्बतों के मशकूर रहेंगे।